اچھا جی، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اب ہم انشاءاللہ خبر احاد کی بات کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم خبر متواتر کی بات کی تھی، جس کی ہم نے شروط پہلے ذکر کی تھی کہ پہلی یہ کہ اس کو روایت کرنے والے ایک بھاری تعداد ہو روایت راویوں کی، یہ کثیر تعداد تمام یعنی سند کے تمام طبقات میں ہو. اور تیسری چیز یہ تھی کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متحد یا متفق ہونا محال ہو، امپاسبل ہو. اور چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے متواتر جو ہے، اصل میں ہم خبر کی تقسیم پڑھ رہے ہیں، ہم نے حدیث کی تقسیم پڑھ رہے ہیں روات کے حساب سے کتنے راوی ہیں. ہم صحیح اور ضعیف کے حوالے سے بھی بحث نہیں کر رہے، ابھی ہم بحث کر رہے ہیں بیسیکلی کہ کتنے راوی اس کو روایت کرنے والے ہیں. تو اخبار الاحاد سے مراد کیا ہے؟ احد کی جمع ہے جس کا معنی ایک ہے، اور اس کی لغوی تعریف جس کو روایت کرنے والا ایک شخص ہو. کیا مطلب ہے ایک شخص ہو؟ یعنی لغت کے اعتبار سے کیونکہ واحد یا احد سے ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خبریں، وہ احادیث جن کو بیان کرنے والا ایک شخص ہو. لیکن اصطلاحی تعریف تھوڑی فرق ہے. اصطلاحی تعریف کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اصطلاحی تعریف بیسکلی وہ خبر جس میں متواتر کی شروط پائی نہ جا سکیں، یہ متواتر کی شرطیں پوری نہ ہوں، ان کو خبر احاد کہتے ہیں. تو بے شمار ایسی احادیث ملیں گی جس کو روایت کرنے والا ایک شخص نہیں، زیادہ اشخاص ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ متواتر چونکہ نہیں ہے، اس لیے اس کو خبر احاد کی کیٹیگری میں ہی ڈالا جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے یہ سمجھنا ضرور ہے کہ لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے کبھی بھی بندہ لغت کو بنیاد بنا کے اصطلاح کی طرف یعنی اصطلاحی معنی نہ لے صرف ہمیشہ. ہاں باقی یہ ہے کہ لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف میں آپس میں کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، ورنہ اصطلاحی تعریف الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اصطلاحی تعریف اگر میں آپ سے پوچھوں خبر احاد کسے کہتے ہیں، آپ نے اس کی سمپل تعریف ہی بتانا ہے. خبر واحد اخبار احاد یا خبر واحد. میں کہتا ہوں خبر واحد کسے کہتے ہیں یا اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے بتانا سر خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ جس میں متواتر حدیث کی شرائط نہ پائی جائے، جو ان کنڈیشنز کو میٹ نہ کرے جس سے ایک خبر متواتر قرار دی جا سکتی ہے، تو اس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خبر واحد کا حکم کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں اس سے علم نظری کا فائدہ ہوتا ہے. ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی ہمیں اتنا کانفیڈنس نہیں، یعنی اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ شاید یہ حدیث جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ٹھیک نہیں ہے. یعنی تھوڑا احتمال ہے. دیکھیں، ایک ہے ہمارا 50% احتمال، ایک ہے ہمارا 80% احتمال، ایک ہے ہمارا 20% احتمال. تو خبر واحد آپ سمجھ لیں کہ اندازن کہ ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اس گمان کی بھی ہے، احتمال پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات نہ ہو. خبر متواتر کے اندر اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی ملٹیپلسٹی ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کو لوگ روایت کر رہے ہوتے ہیں کہ امپاسبل ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو. لیکن یہاں پہ کچھ نہ کچھ، کیونکہ یہ اس لیول پہ پہنچتی نہیں حدیث، تو اس میں کچھ نہ کچھ احتمال پایا جاتا ہے. اس لیے بعض علماء اس کو علم ظنی کہتے ہیں کہ یہ علم نظری ہے، علم ظنی کا فائدہ دیتے ہیں. لیکن ظن کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس پر عمل نہیں ہونا یا اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہی بنیاد بناتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے اس تقسیم کی تنقید کی ہے، اس تقسیم پر تنقید کی ہے کہ یہ تقسیم ہم کیوں کر رہے ہیں. بھائی جب ایک حدیث ثابت ہو گئی ہے تو اب اس طرح کہ یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو یہ بحث غلط ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علم ضروری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اٹس ناٹ نیسسری. اس پہ بحث نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ کہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہ علم ظنی ہے اس لیے یہاں پہ کوئی فلیکسیبلٹی ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں لیکن خبر متواتر کو میں نہیں چھوڑ سکتا. خبر متواتر ہیں ہی 2-3 حدیثیں. ٹھیک ہے نا. اخبار متواترہ جو ہیں وہ بہت تھوڑی حدیثیں ہیں، تو اس سے تو آپ کا پورا دین صاف ہو جائے گا نا. تو اس لیے بعض علماء نے اس پر تنقید بھی کی ہے. بہرحال جو بھی مانا ہو، لیکن ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں کہ چونکہ علمی مباحث اکیڈیمک ڈسکشنز کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خبر علم جو ہے یہ یعنی خبر واحد جو ہے وہ علم ظنی کا فائدہ دیتے ہیں، خبر متواتر علم ضروری کا. لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر وہ بھی علم ضروری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو خبر واحد جب تک وہ ثابت نہیں ہے تب تک علم ظنی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ثابت ہو جائے، اوتھینٹکلی پروون ہو کہ یہ فلاں فلاں تمام ہماری جو سٹینڈرڈز ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ بہت سخت ہے، آگے ہم انشاءاللہ سٹینڈرڈ پڑھیں گے خبر کو ویلیڈیٹ کرنے کا، تو انسان کو پتہ چل جائے گا یار جو اس سٹینڈرڈ کو پورا کرتا ہے obviously پھر اس پہ ہمارا کانفیڈنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو تو آگے وہ کہتے ہیں بہرحال جو بھی بات ہو، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جیسے کہا کہ ان خبر الواحد العدلی، یعنی ایسی خبر واحد جو بالکل ٹھیک ثابت ہو، صحیح معنی میں پہنچ جائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے وہ، تو ایسی خبر واحد جو ہے اس پر علم اور اس طریقے سے وہ علم کا فائدہ دیتی ہے، یعنی علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے. کیا مطلب ہے؟ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، اور اس طریقے سے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اس سے علم اور عمل دونوں لازم آتا ہے.
آپ یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہم مجھے اس کی انفارمیشن صحیح نہیں ملی، نہیں، اگر آپ کو حدیث مل گئی اور وہ اوتھینٹک ہے تو اب آپ کا یہ ایکسکیوز پورا ہو گیا. آپ کے پاس یہ ایکسکیوز اور یہ بہانہ نہیں کہ مجھے وہ علم نہیں پہنچا، نہیں، آپ کو علم پہنچ چکا ہے اور اوتھینٹک پہنچ چکا ہے، اب آپ پر عمل لازم ہو چکا ہے. تو یہ بحث خبر واحد کی آگے، ویسے اس میں تقسیم آگے ہم مزید ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تقسیم ہے یہ اس اعتبار سے نہیں کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، یہ حدیث اس بات سے ہے کہ اس کو زیادہ لوگ روایت کر رہے ہیں، کم لوگ روایت کر رہے ہیں. تو اگر کم بندے بھی روایت کریں، ایز لانگ ایز وہ اوتھینٹک ہوں اور وہ قابل اعتماد ہوں، تو وہ حدیث قابل اعتماد ہے، اس کو قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی. تقسیم الاحادی، اخبار احاد کی اقسام. اب خبر واحد جو ہے، خبر واحد کی علماء نے 3 بڑی قسمیں کی ہیں. ٹھیک ہے نا، خبر متواتر کی 2 ہم نے کی تھی، ایک تواتر لفظی اور ایک تواتر معنوی، کہ جس کے اندر الفاظ بھی، اس میں بھی تواتر ہوتا ہے، معنی میں بھی تواتر ہوتا ہے، اور معنوی میں صرف معنی میں تواتر ہوتا ہے لیکن الفاظ میں تواتر نہیں ہوتا. خبر واحد کی 3 اقسام ہیں جو مشہور ہیں. اس میں سے ایک حدیث ہے مشہور، ایک عزیز اور ایک غریب. ٹھیک ہے نا، مشہور، عزیز اور غریب. الخبر المشہور، خبر مشہور کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی وہ جو زبانوں پر مشہور ہو جائے، اگرچہ وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا، مشہور تو وہ ہو سکتی ہے کوئی بھی خبر جو مشہور ہو جائے اس کو ہم مشہور کہیں گے. اور عام طور پہ مشہور خبریں بعض اوقات جھوٹی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان میں سے ہے. اب یہ حدیث جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، لیکن یہ بہت مشہور ہے، عرب ممالک میں بہت بولی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. ٹھیک ہے نا، ابھی آپ نے ہر سکول کے باہر لکھی ہوئی دیکھی ہوتی ہے انہوں نے بڑے دھیان سے، اہتمام سے، اور کہا ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اب یہ مشہور بہت ہے، حالانکہ یہ فیبریکیٹڈ جھوٹی روایت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کی جو روایات ہیں یہ خبریں مشہور لغوی اعتبار سے مشہور ہیں، لیکن اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف وہ ہے وہ خبر جس کو روایت کرنے والے 3 یا اس سے زیادہ راوی ہوں جو تواتر کی حد تک نہ پہنچوں. یعنی وہ خبر جس کو روایت کرنے والے 3 یا اس سے زائد راوی ہوں لیکن وہ تواتر تک نہ پہنچیں، یعنی تواتر سے نیچے، متواتر حدیث سے نچلی حدیث، وہ خبریں مشہور ہوتی. اب اس حدیث کی مثال کیا ہے؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس نے کسی نیکی پر رہنمائی کی اس کو اس کے کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا. اسی طریقے سے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا، امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن کہا. تو 3 یا اس سے زیادہ راوی لیکن وہ متواتر کے درجے، تواتر کے درجے تک نہ پہنچے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ خبر مشہور. چلیں جی آگے ہے جی الخبر العزیز. اس سے نچلا درجہ کون سا ہے؟ اچھا، اس سے نچلا درجہ ہے وہ خبر ہے جس کو روایت کرنے والے 2 راوی ہوں اگرچہ وہ ایک ہی طبقے میں ہوں. الخبر العزیز ایک ایسی روایت کو کہا جاتا ہے جس کو روایت کرنے والے 2 راوی ہوں اگرچہ وہ ایک طبقے میں ہوں. یعنی کسی ایک طبقے میں، دیکھیں چین ہے نا، چین آف نریشن چل رہی ہے، اس چین آف نریشن میں کسی ایک جگہ پر اگر 2 راوی رہ جائیں تو اس کو کہتے ہیں خبر العزیز. الخبر العزیز یعنی باقیوں میں زیادہ ہیں لیکن ایک جگہ پہ 2 رہ گئے، ایک نہیں رہے، 2 رہ گئے. مثال کے طور پہ پہلا طبقہ ہے، پہلا لیول ہے، اس میں 4 لوگ ہیں. دوسرے میں مثلا 4 لیولز ہیں ٹوٹل ایک حدیث کے نا. تو فار ایگزامپل ہمارے پاس پہلا لیول ہے جیسے صحابہ کے، وہاں پہ 4 صحابہ روایت کر رہے ہیں. دوسرے میں مثال کے طور پہ 3 کر رہے ہیں. تیسرے لیول پہ 2 رہ گئے ہیں اور آخری میں پھر 5 ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ 2 رہ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ خبر عزیز. ٹھیک ہے نا، خبر عزیز کا مطلب ہے کہ منیمم کسی ایک لیول پر 2 رہ گئے ہوں. ٹھیک ہو گیا، اسے کہتے ہیں خبر عزیز. جیسے حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یعنی آدمی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اور اولاد سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے سیدنا انس سے اور امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کی ہے. وجہ تسمیہ 2 وجوہات ہے. اس کا نام عزیز اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ دوسری سند سے منقول ہونے کی وجہ سے قوی ہو گئی ہے، اس کے لیے اس کا پایا جانا قلیل اور نادر ہے. یعنی عزیز روایت، اچھا یہ چھوڑ دیں، یہ آگے بحث جو ہے نا وہ الگ ہے. بہرحال اس کی حدیث کی آپ مثال ذہن میں رکھیں، یہ آگے لمبی چھوڑی بحث ہے، یہ اصولی بحث ہے، یہ آپ ابھی اس پہ نہ آئیں کیونکہ یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی ڈسکشن جب ہم آگے ذکر کریں گے. یہ اصل میں کتاب تھوڑی مشکل ہے اس لیے اس کے اندر ہم ہر چیز نہیں پڑھیں گے. ہم اس میں سے انشاءاللہ جو چیدہ باتیں ہیں جو بڑی بیسک ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ جب ہم اپنی پروگرس کرتے رہیں گے تو چیزیں آپ کو زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. تو بس آپ نے خبر عزیز کی تعریف یہ رکھنی ہے، وہ خبر ہے جس کے کسی بھی طبقے کے اندر، کسی بھی لیول کے اوپر 2 راوی رہ جائیں. اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے والد اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. الخبر الغریب. الخبر الغریب کیا کہتے ہیں؟ یہ تیسری قسم ہے. وہ کیا ہے؟
وہ خبر ہے جس کو روایت کرنے والا ایک راوی ہو، کسی ایک طبقے کے اندر ایک راوی رہ جائے. مثال حدیث، اس کی مثال کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کو یحییٰ بن سعید انصاری، محمد بن ابراہیم تیمی اور علقمہ بن وقاص لیثی اور وہ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت کرنے میں متفرد ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے 4 طبقوں میں تفرد پایا جاتا ہے، پھر یحییٰ بن سعید انصاری سے بہت سے روات نے تقسیم کیا. مطلب یہ تقسیم خبر یعنی خبر غریب اس لیے ہے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے ان کے نیچے 4 جو طبقات، 3 طبقات ہیں، ان تینوں طبقات کے اندر ایک ایک راوی روایت کرنے والا. لیکن اس کے بعد پھر یحییٰ بن سعید انصاری، اچھا یہ سارے اوتھینٹک روات ہیں، یہ ایسا نہیں اللہ معاف کرے کہ قابل اعتماد نہیں ہے، سارے قابل اعتماد ہیں. لیکن اگین میں بحث وہی کر رہا ہوں کہ خبر غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خبر ضعیف. ضعیف اور غریب میں فرق ہے. غریب کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طبقے کے اندر ایک راوی رہ گیا، یا پھر ملٹیپل طبقوں میں، یعنی کسی ایک لیول کے اوپر اگر ایک راوی رہ جائے کسی بھی طبقے میں تو وہ خبر غریب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا وہ ہو سکتا ہے راوی اتنا سٹرونگ ہو، وہ کوئی بہت بڑا امام بھی ہو، ضروری نہیں ہے، اس لیے حدیث ضعیف نہیں ہوتی. حدیث بالکل اوتھینٹک ہوتی ہے، لیکن بس یہ کہ اس کو غریب غریب کہہ دیتے ہیں. کسی ایک لیول پہ 2 رہ جائیں وہ خبر عزیز ہے. مشہور وہ ہوتی ہے جو تواتر کے درجے کو نہ پہنچے لیکن 3 یا 3 سے زائد راوی ہوں کسی طبقے میں. کسی طبقے میں 3 رہ گئے یا اس سے زیادہ رہ گئے، اس سے زیادہ بھی ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تواتر کے درجے میں نہیں ہے. یعنی علماء سے کہیں یہ متواتر نہیں ہے، اس میں ابھی بھی تھوڑا سا ظن پایا جاتا ہے، اس میں ابھی وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا، تو وہ مشہور ہے. عزیز 2 اور غریب 1. اور اگین میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کو روایت کرنے والے کم لوگ ہیں. نیچرلی ہاں آبویسلی جتنے کم لوگ روایت کریں گے اس کے بارے میں کانفیڈنس ذرا کم ہوتا ہے، جتنے زیادہ لوگ کرتے ہیں اس پہ کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کانفیڈنس کی کمی زیادتی کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس پر عمل بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے صحیح حدیث پر عمل ہوتا ہے، جیسے متواتر حدیث پر عمل ہوتا ہے، جیسے ہم یہ ڈسکشن پہلے بھی کر چکے ہیں. تو آج کی یعنی ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس کی 3 ہے. خبر واحد کیا ہے؟ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. خبر واحد کہتے ہیں اس حدیث کو جس کے اندر متواتر حدیث کی 4 شرائط یا 3 شرائط جو ہم نے اوپر پڑھی تھی وہ پوری نہ ہوں. اور اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشہور. مشہور وہ ہے جس میں کسی بھی طبقے کے اندر، کسی بھی لیول کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی بھی 3 یا اس سے زائد راوی رہ جائیں لیکن وہ متواتر کی شرط تک نہ پہنچے، اس کو خبر مشہور کہتے ہیں. اینڈ اٹ کین بی ضعیف ایز ویل. مشہور کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ راوی رہ جائے لیکن وہ چونکہ متواتر نہیں، متواتر ضعیف نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے متواتر کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتی. لیکن خبر واحد ضعیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، ضعیف ہو سکتی ہے، ضعف کا امکان ہوتا ہے، اس لیے وہ خبر واحد کہلاتی ہے، لیکن وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے بالکل. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ جو ہے وہ مشہور، وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. بہرحال تو 3 راوی رہ جائیں اور اس سے زائد بھی ہوں لیکن وہ تواتر کی شرط تک نہ پہنچیں. دوسری ہم نے پڑھا خبر عزیز جس میں 2 رہ جائیں کسی بھی لیول پر. اور خبر غریب یہ ہے کہ جس میں کسی ایک لیول پہ، کسی ایک جگہ پہ ایک راوی رہ جائے، باقی اوپر نیچے زیادہ ہوں یا کم ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک جگہ پر کسی ایک لیول پہ ایک رہ جانے سے وہ خبر غریب ہو جاتی ہے. عزیز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے، اوپر والے لیول میں ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، نیچے والے میں بھی زیادہ ہوں، سارے زیادہ ہوں، لیکن درمیان میں 2 رہ گئے کسی ایک لیول کے اوپر، یا کسی اور طبقے کے اندر کسی بھی لیول کے اوپر 2 رہ جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے. اس کی مثالیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ مثال، ایٹ لیسٹ خبر غریب کی مثال ضرور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات کیونکہ مشہور حدیث ہے. اب آگے جی آتے ہیں تقسیم الخبر الغریبی. خبر غریب کی اقسام. خبر غریب کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جس کو مطلق کہتے ہیں، غریب مطلق، اور ایک ہے غریب نسبی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ذرا تھوڑا سا فرق ہے، یہ ذرا سمجھنے والا ہے. الغریب المطلق وہ خبر ہے جس میں غرابت اور تفرد اصل سند میں واقع ہو. اصل سند سے مراد صحابی والی جانب ہے، جیسے تابعی صحابی سے روایت کرے متفرد اور اس کی مطابقت نہ کی گئی ہو. جی ہاں، تو غریب مطلق اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر جو صحابی ہو وہ اکیلا ہو، باقی دیکھیں غریب کیا ہے؟ غریب وہ حدیث ہے کسی ایک لیول کے اوپر، کسی ایک لیول کے اوپر ایک راوی رہ جائے. اب وہ ایک 3 جگہوں پہ رہ سکتا ہے، اوپر نیچے. ٹھیک ہے نا؟ تو غریب مطلق اگر اوپر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اوپر سے مراد اصل سند، اصل سند کہتے ہیں، یہ ٹرم امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، یہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اصل سند، سند کی بنیاد، سند کی جڑ، سند کی جڑ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. صحابی کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ بیان کر رہا ہے، حدیث ہے، وہ حدیث جو بیان کر رہا ہے صحابی اکیلا ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور متابع نہ ہو. متابع کا مطلب ہے جو اس کے ساتھ کوئی اور صحابی نے بھی وہ روایت نہ بیان کی ہو، صرف ایک صحابی نے بیان کی ہو. اس کو کہتے ہیں غریب مطلق. اسے کیا کہتے ہیں؟ غریب مطلق. یعنی مطلق طور پہ ایبسولوٹ ٹرمز کے اوپر یہ غریب ہے کیونکہ اس کی اصل، اس کی بنیاد کے اندر ایک ہی صحابی موجود ہے. اگین کیا یہ حدیث سے ضعیف ہو جاتی ہے؟ نو، حدیث ضعیف نہیں ہوتی. صرف مراد یہ کہ کیٹیگرائزیشن علماء نے کی ہے. اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے ضعیف نہیں ہوتی تو پھر یہ کیٹیگرائزیشن اتنی زیادہ کیوں ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے.
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعد میں نا کچھ جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں نا بعض اوقات، یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے، میں بتاتا ہوں، وہ ضعیف حدیثیں ہوں یا پھر بعض اوقات نا کچھ احادیث ہوتی ہیں جس میں ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے کہ اچھا اس کو اہمیت دینی ہے، یہ اسٹرانگ اس لیے ہوتی ہے. تو جب اسٹرینتھ کی ہم بات کرتے ہیں نا کسی حدیث کی، تو اسٹرینتھ صرف ایک چیز سے نہیں ملتی، ملٹیپل چیزوں سے اسٹرینتھ ملتی ہے. تو پھر وہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو اچھا یہ غریب مطلق ہے، یہ غریب نسبی، اچھا ایک پوائنٹ اس کو مل گیا، ایک پوائنٹ اس کو نہیں ملا، پھر اس طریقے سے اس میں یہ ہے، اس میں وہ نہیں، اس طریقے سے علماء پھر کمپیریزنز کرتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی کنکلوژن تک پہنچتے ہیں کہ اچھا اس حدیث کو ہم اس پر فوقیت دیں گے، اس کے اوپر یہ حدیث زیادہ اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ون. تو بیسکلی یہ کیٹیگرائزیشن بہت ضروری اس لیے ہے کہ اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ابھی بیسک لیول پہ آپ کو اتنا فرق نہیں سمجھ آئے گا، لیکن اگر آپ اس سائنس کے اندر ڈیلو کریں گے، ڈیپ جائیں گے، مزید اس کے اندر گہرائی میں جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ جو علماء نے تقسیم کی اس کی حکمت کیا تھی، اس میں تفاصیل کیا تھی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال غریب مطلق وہ ہے جس میں اصل سند سے جو ہے نا، اصل سند میں تفرد پایا جائے، یعنی ایک بندہ جو ہے نا اس کو روایت کرے، ایک صحابی روایت کرنے والا. اس کی حدیث کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہا رسول اللہ عن بیع الولاء وہبتہ، اللہ کے رسول نے ولا کو فروخت کرنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا. ولا سے مراد وہ رشتہ جو وراثت یا آزاد کرنے والے اور آزاد والے کے غلام کے درمیان قائم ہوتا ہے. بہرحال یہ الولاء والبراء کا مسئلہ ہے. الولاء والبراء کہہ رہا ہوں، یہ ولایت کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، کہ اللہ کے رسول نے اس بات کو منع فرمایا کہ ولا کو فروخت کرنا اور ہبہ کرنا، کہ ایسا اصل میں رشتہ جو ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ ولا کا رشتہ تب قائم ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے غلام کو آزاد کر دے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے پھر وراثت جو ہے نا وہ آگے چلتی ہے. اصل میں یہ پورا ایک وراثت کا باب ہے، آپ انشاءاللہ وراثت میں پڑھیں گے. بلکہ آپ ایسا کیجیے گا کہ جب آپ وراثت میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے نا، تو آئی ڈونٹ نو آپ لوگ، ہاں بلکہ آپ کی وراثت نہیں ہے، آپ کی جو لانگ ہمارا درس نظام ہے اس میں وراثت ہوتی ہے، تو اس میں اس چیز کی بحث ہوتی ہے کہ ولا کا جو رشتہ ہے اس کو اس کی بے خرید و فروخت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا ہبہ کرنے والی ایک تھوڑا لمبا مسئلہ یہ، اس میں پھر بعد میں بات کریں گے. بل موٹا موٹا آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا جو ہے وہ رشتہ جو وراثت یا آزاد کرنے والے اور آزاد ہونے کے غلام درمیان قائم ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت یا اس کو ہبہ کرنے سے منع فرمایا. اچھا اس حدیث کو عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے میں متفرد ہیں. اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال غریب مطلق یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے صرف عبداللہ بن عمر ہے، اس کو بیان کرنے والے صرف عبداللہ بن عمر ہے. اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس سے بھی آسان حدیث میں آپ جو ہے وہ والی لے سکتے ہیں حدیث جو بیسکلی ابن خطاب والی حدیث ہے، جو انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، بلکہ وہ مثال زیادہ بہتر ہے، اس سے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب اکیلے ہیں اس کو روایت کرنے میں. ٹھیک ہے نا. انما الاعمال بالنیات کو بیان کرنے والے حضرت عمر بن خطاب اکیلے ہیں. تو اس سے پتہ چلا وہ غریب مطلق کی روایت ہے. بہرحال انہوں نے بھی دی ہے اس کی مثال، ایک اور بھی مثال ہے، اور بھی مثالیں موجود ہیں، بہرحال وہ ذرا آسان ہے ذہن میں رکھنا. تو غریب مطلق، غریب کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طبقے کے اندر ایک راوی رہ جائے، اور غریب مطلق جہاں پہ صحابی اکیلا ہو اور باقی آگے نیچے ہوں یا زیادہ ہوں، وہ ایک الگ بحث ہے. تو وہ جو ہے غریب مطلق اس کو کہتے ہیں. تو غریب مطلق کی مثال انما الاعمال بالنیات آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب غریب نسبی کیا ہے؟ وہ خبر ہے جس میں غرابت اور تفرد سند کے درمیان واقع ہو، جیسے کوئی روایت کرنے والے تابعی یا پھر اس کی وجہ سے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ غریب مطلق یہ ہے جو اصل سند میں ہو، اور غریب نسبی وہ ہے جو کسی اور لیول پہ ہو، جو کسی اور لیول پہ ہو اس کو غریب نسبی، چاہے اینڈ پر ہو چاہے درمیان میں ہو. ٹھیک ہے نا. چاہے اینڈ پر ہو چاہے درمیان میں ہو. اینڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ امام جس نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا، چاہے وہ اکیلا ہو یا اس سے اوپر کسی جگہ پہ بھی غرابت پائی جائے، غرابت کا مطلب ہے تفرد پایا جائے، اکیلا پن پایا جائے، تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ وہ غریب نسبی ہوتی ہے. اور غریب مطلق کیا ہوتی ہے؟ جو کہ اصل سند یعنی صحابی کے لیول پہ ہوتی ہے. تو عام طور پہ یہ تقسیم جو ہے پڑھائی جاتی ہے، لیکن جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث غریب ہے تو پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ اچھا بتائیں کہ آپ کی اس حدیث سے غریب سے مراد کیا ہے، کہ حدیث غریب مطلق ہے یا غریب نسبی ہے. تو وہاں پہ پھر ڈسکشن بعد میں شروع ہوتی ہے. تو غریب نسبی، غریب مطلق دو فرق ہیں. غریب مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اصل سند میں تفرد پایا جائے، غرابت پائی جائے. اور غریب نسبی کیا ہے؟ کہ وہ درمیان میں پایا جائے کسی اور جگہ پہ. اس کی روایت کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ان الضبی دخل مکہ وعلی رأسه المغفر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی کہہ رہا ہوں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسه المغفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر مغفر تھا، یعنی خود تھا. ٹھیک ہے نا. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ رحمہم اللہ نے اس چیز کو روایت کیا ہے. تو اب ان دو حدیثوں سے ہمیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس میں کیا ہے کہ حدیث بالکل اوتھینٹک ہے، اس کا فرد کا اطلاق نسبی پر کم اور مطلق پر زیادہ ہوتا ہے، جیسے غریب اطلاق کا نسبی. اچھا بات یہ الگ بحث ہے.
اچھا یہ علماء جو ہیں یہ اس کا جو ہے فار ایگزامپل یہ جو حدیث ہے امام مالک عن الزہری عن انس، یہ حدیث جو ہے یہ غریب نسبی ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اصل حدیث کے اندر غرابت نہیں پائی جاتی لیکن دوسرے طبقے میں پائی جاتی ہے۔ اب ایک اہم بات یہ ہے، یہ ذرا سننے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا دیکھیں، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فرد کا اطلاق نسبی پر کم اور مطلق پر زیادہ ہوتا ہے، جیسے غریب کا اطلاق نسبی پر زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے۔ اصل میں ہم جب کہتے ہیں نا اس حدیث میں تفرد پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا بیسیکلی یعنی یہ جو ہے حدیث غریب مطلق ہے۔ بہرحال یہ لمبی بات ہے، میرا خیال ہے اس کو بعد میں بات کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ بس آپ خلاصہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تین چیزیں ہم نے یہاں پہ یعنی دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ غریب مطلق میں یہ ہے کہ ایسی غرابت جو اصل سند میں ہو، اصل سند سے مراد یہ ہے صحابی میں ہو، اور اس کی مثال آپ انما الاعمال بالنیات ذہن میں رکھیں۔ اور ایک ہے جو الغریب النسبی۔ اچھا میں آپ کو انشاءاللہ نا، اصل میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے پاس یہاں پہ تفصیل نہیں ہے، میں آپ کو نا انشاءاللہ اس کی نا وہ چارٹ دکھاؤں گا اس حدیث کا کہ کیسے یہ غریب نسبی بنتی ہے۔ اصل میں جب وہ چارٹ سامنے آتا ہے نا کہ کہاں کہاں پہ غرابت پائی جا رہی ہے اور کیوں غرابت پائی جا رہی ہے، وہ ایک چارٹ ہوتا ہے اصل میں، وہ ایک نا وہ بنتا ہے، شجرہ بنتا ہے، ایک نا میپ بنتا ہے، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ باقاعدہ نا یعنی دکھایا جاتا ہے کہ اچھا اس حدیث یہ حدیث ہے، اس کو روایت کرنے والے کون کون لوگ ہیں، اس نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے اس سے روایت کی، فلاں نے اس سے روایت کی۔ تو اس چارٹ سے بیسیکلی واضح بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ غریب نسبی اس کو علماء کیوں کہتے ہیں۔ تو وہ اصل میں بھی میرے سامنے نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو اتنا بتا نہیں پا رہا کہ کس طریقے سے حدیث یعنی کس لیول پہ جا کے ہو رہی ہے اور کیوں اس کو ہم غریب نسبی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ چارٹ میں آپ کے سامنے نا ان حدیثوں کا شیئر کروں گا اگلے انشاءاللہ سیشن میں، میری کوشش ہوگی جہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ مشہور ہے، اور اس کے اندر دیکھیں ایک طبقے کے اندر 3 راوی رہ گئے، باقی جگہوں پہ اوپر نیچے زیادہ ہیں، لیکن یہ تواتر کے شرط۔ تو وہ جب آپ کے سامنے شجرہ آئے گا، آپ کے سامنے میپ آئے گا نا پورا ان روات کا پورا، تو اس سے آپ کو ایک چیز بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ لیکن ابھی فار ناؤ آپ صرف اپنے ذہن میں اس کی ڈیفینیشن ضرور رکھ لیں کہ غریب جو ہے وہ 2 قسمیں کی ہوتی ہے۔ غریب مطلق ہوتی ہے جہاں پہ اصل سند یعنی سند کے شروع میں آغاز کے اندر کوئی ایک راوی رہ جائے، اور اسی طریقے سے یعنی صحابی ایک اکیلا ہو۔ اور غریب نسبی وہ ہے جس میں کسی بھی اور مقام پہ لیول کے اوپر یہ حدیث رہ جائے۔ تو یہ بیسیکلی ہے، یہ بھی موٹا موٹا ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ باقی جو تفاصیل ہے نا وہ جب آپ کے سامنے شجرہ آئے گا نا تو اس میں آپ کو زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آئیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، تقسیم الاحادی الی مقبول و مردود، مقبول اور مردود کے لحاظ سے اخبار احاد کی تقسیم۔ اچھا ہم نے پچھلی جو میں نے بتایا تھا تقسیم کی تھی ہم نے حدیثوں کی یا روایات کی یا خبروں کی، کس بنیاد کے اوپر کہ وہ اس کو روایت کرنے والے کم لوگ ہیں یا زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ بیسیکلی یہ بحث ہوگی کہ خبر کی تقسیم کی جائے زیادہ کے یعنی مقبول اور مردود کے اعتبار سے، مقبول کس حدیث، کون سی حدیث قابل قبول ہے اور کون سا ہے جس کو رد کیا جائے گا، یعنی اب صحیح اور ضعیف کی بحث ہے۔ اصل بحث پورے اصول حدیث کے اندر سب سے امپورٹنٹ بحث یہی ہے، کیونکہ سارا ہم یہ ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کس حدیث کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے، کس کو ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہے، کس کو ہم نے قبول کرنا ہے، کس کو ہم نے رد کرنا ہے۔ تو اب یہ بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا تو یہ بیسیکلی مین چیپٹر ہے اس کا آپ کا کہ کون سی کب کن کنڈیشنز کی بنیاد کے اوپر ہم حدیثوں کو مقبول کہتے ہیں اور کن کنڈیشنز کی بنیاد پر ہم مردود کہتے ہیں۔ تو اگین میں نے آپ کو بتایا کہ خبر متواتر کے اندر یہ بحث اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ جھوٹ پر امکان ہی نہیں ہوتا، اتفاق یعنی جھوٹ ممکن ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی ویکنس ہونی جاتی ہے، ہمارا کانفیڈنس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ہم اس کو ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ساری ڈسکشن جو ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، یہ ساری خبر واحد کی ہے سوری، یعنی اخبار احاد کی یہ بحث ہے کہ کہاں پہ مقبول ہے کہاں پہ مردود ہے، کس کو قبول کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو خبر متواتر کے اندر یہ ڈسکشن نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ خبر واحد اگر ہے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب آئے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ الخبر المقبول و حکمہ، خبر مقبول اور اس کا حکم کیا ہے۔ الخبر المقبول وہ خبر ہے جس سے حجت پکڑی جاتی ہے، جس کو قبول کیا جاتا ہے، جس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، اس کو خبر مقبول کہتے ہیں۔ اس کے حکم میں اختلاف کیا گیا ہے اور صحابہ و تابعین اور بعد والے محدثین و فقہاء کا اختیار ہوا۔ مسلک یہ ہے کہ متفرد راوی جو ثقہ ہو کی روایت شریعت کی حجتوں میں سے ایک ایسی حجت ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ خبر واحد کے اوپر بحث کرنا شروع کی کہ چونکہ اس پہ وہ تواتر والی شرطیں نہیں پائی جاتی، ہمارا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جو ہماری محدثین اور فقہاء کا ہے، صحابہ اور تابعین کا، ساروں کا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ خبر واحد کو حجت مانتے تھے، اس کو دلیل مانتے تھے اور اس کی بنیاد پر اپنا عمل کرتے تھے۔
اپنا عمل کرتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں چیز سمجھنے والی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ جو ہے ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جو منکرین حدیث ہیں، یا پھر ایون وہ لوگ جو حدیث کو ذرا ہلکا سمجھتے ہیں، جنہوں نے تو وہ جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خبر واحد کے اوپر یہ اختلافات بہت زیادہ، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ تو خبر واحد ہے، اس کے اندر ظن ہے، اس کے اندر احتمال پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز صحیح نہ ہو. بھئی ہو سکتا ہے صرف کافی نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو تو آپ عمل نہ کرو. اس طریقے سے دنیا کے اندر آپ چل ہی نہیں سکتے، زندہ ہی نہیں رہ سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے دنیا کے اندر بڑے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ خبر واحد کی بنیاد پر ہوتے ہیں. خبر واحد سے مراد یہ کہ وہ تواتر نہ بھی ہو، اس کے باوجود اس فیصلے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب قاضی ہے وہ جج جب فیصلہ کرتا ہے اور بعض اوقات موت کی سزا ہوتی ہے، تو کئی دفعہ اب وہ لمبا لمبا کیس چل رہا ہوتا ہے، لمبا کیس چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہر جگہ پہ ہر کیس کے اندر کوئی نہ کوئی احتمال ضرور پایا جاتا ہے، ضرور پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز صحیح نہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کے اوپر الزام ہو. اور کئی دفعہ لوگوں کو 50 60 60 70 سال کی سزا مل جاتی ہے اس بنیاد پر کہ بعض کو وہ جھوٹا ہوتی ہے، وہ ان پر الزام ہوتا ہے وہ ثابت نہیں کر پاتے. تو لیکن دنیا میں کوئی بندہ اس کو جو ہے نا وہ نہیں کہتا کہ جی یہ اب یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، ہمیں صرف جب تک تواتر کے لیول تک کانفیڈنس نہ ہو تب تک ہم کسی چیز پر عمل نہیں کر سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں چل ہی نہیں سکتا اس طرح نا. تواتر کے لیول کا کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے، بہت کم چیزوں پہ موجود ہوتا ہے ہمارے یہاں نا. تو ہوتا یہ کہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، اس لیے کہتے ہیں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، یعنی آپ کا ایک ڈاؤٹ ہے اس سے اوپر اگر آپ کو خبریں، آپ کو یعنی ظن غالب ہے، یعنی کہ مطلب آپ کا احتمال ہے، آپ کا زیادہ کانفیڈنس ہے اس بات پر، ٹھیک ہے 100% کانفیڈنس نہ بھی ہو لیکن 70-80% اگر آپ کا ہے، مور دین 50%، 60-70-80% ہے آپ کا، تو آپ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور آبویسلی وہ ایک خبر واحد کے اندر بالکل بالکل بدرجہ اتم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کانفیڈنس مل جاتا ہے اتنا کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اسی لیے اس میں صحیح بات یہی ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، صحابہ ایک دوسرے سے ایک دو چیزیں پوچھتے تھے، یعنی صحابہ ایک دوسرے سے بات پوچھتے تھے. اب ایک صحابی بیان کرنے والا، اب بالکل اس میں احتمال ہو سکتا تھا بھائی یہ انسان ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، بھول ہو گئی ہو، لیکن وہ کیا کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. جیسے بلکہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ قبلہ رخ ہونے والی جو روایت ہے جس میں قبلہ چینج ہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ بدل گیا اور آپ نے نماز دوسری طریقے سے پڑھی، تو اب ظاہر ہے اس زمانے میں فونز نہیں ہوتے تھے، کوئی نیوز پیپرز کا ایسا سسٹم نہیں ہوتا تھا، یا ٹی وی کا سسٹم نہیں ہوتا تھا کہ اس کو براڈ کاسٹ کیا جا سکے. تو ہوا یہ کہ ایک جگہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی گزرے کسی بستی کے پاس سے، تو وہاں پہ مسجد میں صحابہ آپس میں نماز پڑھ رہے تھے، ذرا دور رہتے تھے، مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھتے تھے. تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا انہوں نے غلط جگہ پہ منہ کیا ہوا ہے، قبلہ چینج ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قبلہ چینج ہو گیا، تم اس طرف نہیں بلکہ اس طرف منہ کرو، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر لو. تو انہوں نے اب ایک بندے نے بیان کیا ہے، اب ہو سکتا ہے وہ سمجھے کوئی مطلب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، امام کے ذہن میں آ سکتا ہے یار ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگی ہو، یا میں پہلے سے کنفرم کر لوں. لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو بولنے والا ہے یہ بندہ قابل اعتماد ہے، یہ نبی کا صحابی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر اس نے یہ بات کی ہے تو ذمہ داری سے بات کی ہے، یہ معاملہ سیریس ہے. تو انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے نماز کے اندر ہی کیا کیا، صحابہ نے جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا. تو اس سے پتہ چلا، اس طرح کی کئی ایسی ہمیں احادیث ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد جو ہے، خبر واحد کا ڈائریکٹلی اس پر اعتماد کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ مشروع بھی ہے اور ضروری بھی ہے اور واجب بھی ہے، اور یہی ہمارا صحیح موقف ہے. اور اسی کی بنیاد پر کے اوپر پورا دین قائم ہے. اگر آپ اس کو اپنی دین سے نکال دیں، یعنی اپنے اس ڈسکشن سے نکال دیں، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ پھر جسے کہتے ہیں پھر آپ کا دین کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ متواتر حدیثیں میں نے آپ کو بتایا بہت تھوڑی ہیں. تو پھر آپ کے پاس ایک اسکیپ ایسی سی بات ہے کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی اصول تفسیر میں بھی پتا کیا، ڈسکشن کی تھی کہ حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن کی تفسیر ہے. تو آپ کی پورا دین ایک قسم کا قرآن مجید کا 80-90% جو ہے، 80 یا 70% جو جہاں پہ اللہ نے احکامات دیے ہیں، یا پھر جو دوسرے احکامات ہیں 50% آپ کہہ لیں، جتنے بھی احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، وہ قابل عمل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان سب کی وضاحت کون کر رہی ہے، حدیث کر رہی ہے، اور حدیث خبر واحد ہے. اور خبر واحد کیونکہ آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، ڈسکارڈ کر دیا، اور آپ آرام سے آزاد ہو کے اپنی زندگی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال اب جو ہے نا خبر واحد المحتف بالقرائن وانواعه، خبر واحد کے بارے میں کچھ چیزیں اور بھی سیکھ لیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے خبر واحد، بعض اوقات خبر واحد ایک چیز ہوتی ہے دیکھیں خبر واحد کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے. جیسے خبر واحد جو ہوتی ہے اس میں سے کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جو مقبول ہوتی ہیں اور جو مردود ہوتی ہیں. ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بحث جو ہے مقبول اور مردود کی، کیا چیز قابل قبول ہے کیا چیز قابل رد ہے، یہ بحث خبر واحد کی ہے. اب خبر واحد جو ہے اس کے مقبول ہونے کی بحث ہم نے کر دی کہ خبر واحد کا مقبول ہونا یا اس کو قبول کرنا یہ ہمارا منہج اور ہمارا مسلک ہے. اب ایک اور چیز جو خبر واحد سے متعلق ہے ڈسکشن، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ خبر واحد
خبر واحد سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو تواتر کے درجے تک نہ پہنچے. تو خبر واحد کے کچھ ایسے قرائن ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرا آپ سمجھ لیں کوالٹیز ہوتی ہیں, کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے باقی خبر واحد سے. خبر واحد کے اندر ظاہر ہے خبر واحد احاد تو بہت زیادہ ہیں, ہمارا دین میں احادیث اور سنت میں اکثر چیزیں خبر واحد پر خبر واحد ہیں, جسے کہتے ہیں اخبار احاد ہیں. اب ان اخبار احاد میں سے کچھ اخبار احاد سٹرونگر ہیں, اس میں کانفیڈنس زیادہ ہے, ان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو یونیک ہیں, جو دوسروں میں نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ان خبر احاد میں جو ہے نا ایک زیادہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے, ان کے اندر زیادہ ایک اسٹرینتھ آ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. ضروری نہیں کہ وہ دوسری قابل عمل نہ ہو, وہ بھی قابل عمل ہوں گی, ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا ایز لانگ ایز دے آر پروون, لیکن کچھ میں زیادہ آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے نا. اچھا, وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بعض اوقات خبر واحد کو یعنی احاد کو زیادہ اسٹرینتھ دیتی ہیں, زیادہ قابل اعتماد بناتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس؟ وہ بھی علماء نے کچھ ذکر کیے. مثال کے طور پہ اس کی بعض اقسام ہیں. وہ خبر جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہو اور وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچی, ایسی خبر کو مندرجہ ذیل قرائن نے گھیر رکھا ہے. اس فن میں شیخین کا بلند مرتبہ, ضعیف حدیث سے صحیح کو ممتاز کرنے میں ان کا باقی حدیث محدثین پر فوقیت رکھنا, علماء کا ان کی صحیحین کو قبول کرنا. تو آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اب خبر واحد ہے فار ایگزامپل, اس کو ذکر کرنے والے امام ترمذی ہیں فار ایگزامپل, یا امام حاکم ہے, یا کوئی اور امام ہے. اب وہ حدیث صحیح ہے, لیٹس اسیوم کہ وہ صحیح حدیث ہے, قابل اعتماد ہے, لیکن ایک اور حدیث ہے جس کو بیان کرنے والے اسی چیپٹر کے اندر اسی موضوع سے متعلق ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے, متفق علیہ. تو ظاہر ہے جو امام بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے اور ایک جو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے, ان دونوں کے اوپر اگرچہ دونوں حدیث صحیح ہو سکتی ہیں, ایک ہی موضوع پر ہوں گی, تو ہمارا زیادہ اعتماد, زیادہ کانفیڈنس کس پہ ہوگا؟ امام بخاری اور مسلم پہ. ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں نا یہ حدیث دیکھیں یہ حدیث اوتھینٹک ہے, اس کو امام بخاری نے ذکر کیا, اس سے ایک دم کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. اور ایک ہم کہتے ہیں امام ترمذی نے ذکر کیا, ہم کہتے ہیں اچھا یار امام ترمذی نے ذکر کیا تو ذرا دیکھ لیں کہ کیا صحیح بھی حدیث ہے کہ ضعیف ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ امام مسلم نے ذکر کیا, تو ایک دم ہمارا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. اور خاص طور پہ ایسی حدیث جو متفق علیہ ہے, جس کو بخاری مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے, تو اس کا درجہ سب سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ obviously آپ کو پتہ ہے یہ بخاری مسلم کا ایک مقام ہے اپنا, ان کا فن ہے, ان کا علم ہے, ان کا ضبط ہے. اس طریقے سے علماء نے ان پر ایک بہت بڑا اعتماد بھی کیا. اسی طریقے سے جو ان کا کرائٹیریا تھا صحیح اور ضعیف کو اس کے درمیان تمیز کرنے کا, ڈفرینشیٹ کرنے کا, وہ ایک سٹینڈرڈ بہت بڑا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس بنیاد پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کچھ ایک قرینہ جس کی وجہ سے بعض اوقات ایک خبر واحد دوسرے سے ممتاز ہو جاتی ہے, یونیک ہو جاتی ہے, وہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے امام بخاری اور مسلم ہیں. دوسرا وہ ہے وہ خبر جس کی سند میں راسخ العلم اور حفاظ ائمہ کا تسلسل پایا جاتا ہو, اور وہ غریب بھی نہ ہو, جیسے کہ ایک حدیث کو امام احمد تفرد کے بغیر امام شافعی سے روایت کرتے ہیں, امام شافعی امام مالک سے, اور وہ امام نافع سے. یاد رہے کہ ہر ایک امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطابقت موجود ہو. اچھا, مثال کے طور پہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے جو بیسیکلی غریب ہے فار ایگزامپل, لیکن وہ جو غریب ہے یا اس میں تفرد پایا جاتا ہے, وہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا بندہ کہے کہ یار یہ تو سبحان اللہ, ان سے قابل اعتماد کون شخص ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن, جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے جو امام, اس کو نا گولڈن چین کہا جاتا ہے, سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. گولڈن چین, گولڈن چین کا مطلب ایک ایسی چین ہے جس کے اندر جو ہے نا یعنی جس میں سارے بڑے بڑے ائمہ اس کو روایت کر رہے ہیں, اگرچہ وہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ امام احمد نے ایک حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا. امام احمد نے اپنے استاد جو امام شافعی, آپ کو پتہ ہے امام شافعی امام احمد کے استاد ہیں, ان سے سنا اکیلے. امام شافعی نے اپنے استاد جو امام مالک ہیں ان سے سنا. تو امام مالک جو ہے, اب دیکھیں امام شافعی, امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں, امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں, پھر امام مالک کتنے بڑے امام ہیں. یہ تینوں ائمہ انہوں نے ایک دوسرے سے سنی. اور امام احمد نے امام نافع کون ہے؟ جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے, تابعی ہیں, ان سے سنا. اور عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر کون صحابی ہو سکتا ہے؟ امام نافع himself was a great scholar, یعنی امام نافع بہت بڑے امام گزرے ہیں, یعنی آپ سمجھ لیں بہت ان کا رتبہ ہے. تو امام مالک نے ایک تابعی جو امام نافع ہیں ان سے سنا, اور امام نافع سے پھر آگے جو کہ امام مالک کے استاد ہیں, امام نافع امام مالک کے استاد ہیں, امام مالک نے ان سے سنا. امام مالک نے آگے پھر سن کے امام شافعی کو بتایا, امام شافعی نے سن کے امام احمد کو بیان کیا, اور امام احمد بن حنبل نے اس کو یعنی اسے کہہ دیا, کیا نام ہے, اس کو اپنی کتاب کے اندر درج کر دیا. اب یہ حدیث جو ہے اگرچہ ایک ایک بندہ روایت کر رہا ہے, لیکن یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں, اتنے قابل اعتماد ہیں کہ ان کی چین کو باقاعدہ گولڈ چین کہا جاتا ہے, گولڈن چین کہا جاتا ہے, سلسلۃ الذہب. اب یہ جو ہے اگر یہ کسی حدیث میں ذکر ہے تو obviously یہ کیا ہے, یہ بندہ کہے گا یار اس کا تو کانفیڈنس, اس سے بہت کانفیڈنس آپ کو ملتا ہے, ظاہر ہے نا, اگرچہ اکیلے ہیں. اچھا جی,
بات یہ کہہ رہے ہیں یاد رہے کہ ہر ایک امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطابقت موجود ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو موٹا موٹا آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات خبر جو ہے اس کی کچھ ایسی چیزیں ایڈیشنل ہو جاتی ہیں جس سے وہ ممتاز ہو جاتی ہیں، تو علماء نے اس کو ذکر. اس طریقے سے خبر المشہور وہ خبر ہے جس کے مختلف اسانید ہوں اور وہ روات کے ذوف اور علتوں سے سالم ہوں. اچھا، بعض اوقات ایک جو ہے خبر المشہور سے مراد یہ ہے کہ ایک خبر ایسی ہے کہ جو مختلف علماء نے مختلف جگہوں پہ ذکر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ، اور وہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے جو صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، لیکن دوسری حدیث اسی چیپٹر کے اندر ایک ایسی ہے، اچھا وہ ایک ہی سند ہے اس کی اور وہ صحیح سند ہے، قابل اعتماد ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، واجب ہے، وہ ہم بحث کر چکے ہیں. لیکن ایک اور دوسری حدیث ہے جو اسی چیپٹر کے حوالے سے اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اس کی مختلف سندیں ہیں، یعنی مختلف اس کی اسانید ہیں، مختلف یعنی مختلف لوگوں نے اس کو روایت کیا ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خبریں مشہور بن جاتی ہے نا، کہ مختلف لوگوں نے، ہر طبقے کے اندر مختلف لوگ موجود ہیں. اب یہ جو حدیث ہے یہ اگر صحیح ہے، یہ ساری روایات صحیح ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا مشہور روایت بھی ضعیف ہو سکتی ہے، ہر وہ روایت جو تواتر کے درجے تک نہ پہنچے وہ ضعیف ہو سکتی ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے، وہ ناقابل عمل، یہ مردود ہو سکتی ہے. لیکن یہ صحیح ہے، دوسری بھی صحیح ہے، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ غریب ہے، ایک غریب ہے فار ایگزامپل اور ایک مشہور ہے. اب مشہور کا ظاہرہ درجہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر کانفیڈنس زیادہ ہے، اس کو ملٹیپل لوگوں نے روایت کیا اور وہ سارے ہیں بھی قابل اعتماد. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خبر جو خبر واحد ہوتی ہے وہ اپنے کئی اور کوالٹیز کی وجہ سے دوسری خبروں سے ممتاز ہو جاتی ہے. اور وہ خبریں میں اس میں ایک چیز میں نے آپ کو ذکر کی امام بخاری اور امام مسلم کا روایت کرنا، دوسرا ہے کہ وہ اس کو راسخ العلم اور حفاظ ائمہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں جیسے مثال کے طور پہ امام مالک، امام شافعی، انہوں نے ذکر کرنا. تیسرا یہ ہے الخبر المشہور کہ اس کی مختلف سندیں ہوں اور وہ ساری سندیں صحیح اور اوتھینٹک ہو ایز کمپیئر ٹو دوسری حدیث جو کہ صرف ایک صحیح سند سے قابل عمل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزوں جو ہیں وہ اس کو اپنے ذہن میں ہم نے رکھنا چاہیے، جن چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ نہ کچھ کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب آگے ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں سٹارٹ کریں گے تقسیم الخبر المقبولی الی صحیح و حسن، صحیح اور حسن کی صورت میں خبر مقبول کی اقسام. یعنی اب ہم صبر کی جو مقبول حدیث ہے، مقبول حدیث یعنی ایسی حدیث اس کو قابل عمل سمجھا جاتا ہے، اس کی اقسام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو وہ ہم اگلے سیشن میں ذکر کریں گے. تو اب تک آج کا جو خلاصہ میں پورا بیان کر دوں، بہت تفصیل ہو گئی ہے. ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا خبر واحد. خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ وہ روایت جو تواتر کے درجے تک نہ پہنچے. اس سے علم ظنی فائدہ دیتا ہے، یہ علم نظری یا علم ظنی کا فائدہ ہوتا ہے، یہ علم ضروری. ہم نے کہا تھا چاہے علم ضروری کا فائدہ ہو چاہے علم ظنی کا فائدہ ہو، عمل لازم ہے. عمل لازم ہے as long as it is authentic and proven، ٹھیک ہے نا. تو اگر اس سے یعنی وہ اگر پروون ہے، وہ صحیح ہے، تو ہم اس پر عمل کریں گے. اگر وہ پروون نہیں ہے، جو بھی یعنی وہ ثابت نہیں ہے، تو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے خبر احاد جو ہے، اخبار الاحاد یا خبر واحد جو ہے، اس کی 3 قسمیں پڑھی تھیں. ایک ہے جو خبر مشہور. خبر مشہور وہ ہوتی ہے وہ خبر جس کی کسی ایک لیول کے اوپر 3 یا اس سے زیادہ راوی ہوں لیکن وہ تواتر کے درجے تک نہ پہنچے، اس کو خبر مشہور کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال میں نے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ ہم نے دی تھی. دوسری ہے الخبر العزیز. وہ خبر العزیز وہ ہے جس کو روایت کرنے والے کسی درجے میں 2 راوی رہ جائیں. ٹھیک ہے، کسی بھی درجے میں 2 راوی رہ جائیں تو اس کو کہتے ہیں، اوپر نیچے زیادہ ہوں ڈزنٹ میٹر، لیکن کسی ایک لیول پہ 2 رہ جائیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے جو ابھی تک جو تقسیم خبر عزیز کی ہم نے تقسیم یہ پڑھی تھی، یعنی کی وضاحت یہ کی تھی کہ خبر عزیز اس خبر کو کہا جاتا ہے جس کو روایت کرنے والے کسی بھی طبقے کے اندر کسی بھی لیول کے اندر 2 راوی رہ جائیں. ٹھیک ہے نا، اس کو خبر عزیز کہتے ہیں، چاہے اوپر نیچے جتنے بھی ہوں. اس کو کہتے ہیں، اس کی حدیث کی مثال کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. یہ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے الخبر الغریب. خبر غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی ایک طبقے کے اندر ایک راوی رہ جائے. اچھا، اب آگے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک خبر مطلق، غریب مطلق ہے، غریب نسبی ہے. غریب مطلق ہے جب وہ ایک راوی اصل سند میں ہو. اصل سند کا مطلب یہ ہے کہ صحابی سب سے جو سند کی بنیاد ہے وہاں پہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اصل سند جو ہے وہاں پہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں خبر غریب مطلق. اور اگر اس کے علاوہ کسی لیول پہ ہو تو اس کو غریب نسبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اوپر نیچے ہو، یعنی اوپر نیچے کسی جگہ پہ بھی ہو ڈزنٹ میٹر، لیکن غریب مطلق وہ ہے جو اصل سند کے اندر فار ایگزامپل یعنی صحابی اکیلا اس کو بیان کرنے والا. اس کی ہم نے مثال پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات. غریب نسبی کی ہم نے مثال آگے بھی ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تھے، یعنی مکہ میں داخل تھے اور آپ نے سر پہ خود پہنا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جیسی چیزیں پہنا کرتے تھے اپنے سر پہ حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے نا.
تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ خبر احاد کی جو اقسام جو ہے مقبول اور مردود کے اعتبار سے ہم نے ڈسکشن کی تھی. اس میں ہم نے مقبول کے ہم نے کہا تھا کہ خبر مقبول، ہم سب سے پہلے خبر مقبول پڑھیں گے خبر مردود کے بعد، خبر مردود سے پہلے خبر مقبول کے اندر ہم نے کہا تھا کہ خبر مقبول کا ہم نے حکم پڑھا تھا کہ خبر مقبول جو ہے، خبر واحد جو ہے وہ مقبول ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور میں نے ان لوگوں کی بات کی تھی جو لوگ بیسیکلی اس پر کوسچن اٹھاتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور میں نے کہا تھا یہ بات اللاجیکل ہے. اور میں نے پھر اس کے ساتھ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی کہا تھا کہ خبر واحد جو مقبول ہوتی ہے بعض اوقات اس کے اندر ہی کچھ حدیثیں دوسروں سے ممتاز ہوتی ہیں، یعنی مقبول حدیثوں کے اندر ہی کچھ حدیثیں ممتاز ہوتی ہیں دوسری حدیثوں سے. اور وہ ممتاز ہونے کی تین میں نے آپ کو مثالیں دی تھی. ایک ہم نے بخاری اور مسلم کی، کچھ حدیثیں امام بخاری اور مسلم بیان کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہوتے ہیں جس کے اندر راسخ العلم علماء زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ کو سلسلۃ الذہب دا گولڈن چین کی مثال دی، اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر امام احمد بن حنبل امام شافعی سے، امام شافعی امام مالک سے، امام مالک امام نافع سے، امام نافع عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں. پھر میں نے کہا خبر مشہور وہ حدیث ہے، یعنی خبر مشہور جو بعض اوقات کچھ روایت مشہور ہوتی ہیں ایز لانگ ایز دے آر اتھینٹک. اگر اوبیسلی اگر اتھینٹک نہیں ہے، فیبریکیٹڈ روایات جو ہے نا اس کی سندیں زیادہ ہے تو وہ ڈزنٹ میٹر، تو وہ اس سے وہ کوئی اسپیشل وہ نہیں ملتا. لیکن اگر وہ ساری سندیں صحیح ہیں اور وہ ایز کمپیئر ٹو ادر روایت جو کہ جس کی صرف ایک سند ہے، ظاہر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر اس کا کانفیڈنس زیادہ مل جائے گا کیونکہ اس کی زیادہ تقویت مل رہی ہے، زیادہ چینز وہاں پہ موجود ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ چیزیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک خبر دوسری خبر سے ممتاز ہو جاتی ہے. تو یہ آج کا خلاصہ. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. آپ کو کسی کو کوئی سوال ہوگا آپ ضرور پلیز مجھ سے پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.